بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب في المزي وغيره. الحديث الثالث والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضح وانضح فرجك. الحديث الرابع والعشرون عن عباد بن تميم بن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. پچھلے ہفتے طبیعت کی گرانی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں شدت ہے، درس نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ٹوکا کہ کیوں نہیں، اور یہ اچھی چیز ہے. یاد رکھیے یہ دروس کئی ناحیے پہ معاشرے کے لیے مفید ہوتے ہیں. پہلی چیز، جہاں دین کے مسائل کی جانکاری ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہیں یہ نفس کی تزکیے کا بھی ذریعہ ہے، اور انسان ایک دوسرے کو نصیحت کرتا رہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیف. اور بڑی اچھی مثال اکثر میں اپنے طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں کہ انسان چاہے تو خود کو فرشتوں کی صف میں کر سکتا ہے، اور چاہے تو خود کو شیطان کی صف میں کر سکتا ہے. چنانچہ 17ویں صدی عیسوی میں اٹلی، جو یورپ کا ایک ملک ہے، وہاں کے بادشاہ نے حکم دیا ایک آرٹسٹ کو جو تصویر بناتا ہے کہ شہر کے مین دروازے پہ 2 تصویریں بناؤ ایسی جو ہم مین دروازے پہ چسپاں کر سکیں. ایک تصویر جو بھلائی کی نمائندہ ہو، یعنی جس کو دیکھتے ہی انسان کو خیر اور اچھی باتیں یاد آئے، اور دوسری تصویر دیکھتے ہی شر اور ڈر اس کے اندر پیدا ہو، شر سے نفرت کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو. تھوڑی عجیب سی تجویز تھی. چنانچہ وہ شخص جو ہے ڈھونڈتا رہا کہ کس نمونے پہ وہ تصویر بنائی جائے. چنانچہ 10 سال کے چھوٹے سے بچے کو دیکھا، بڑا خوبصورت پیارا بچہ، لگا کہ فرشتہ ہے اپنی معصومیت کی. چنانچہ اس نے اس کے والدین سے بات کی اور اس کی تصویر جو ہے، اس بچے کی پورٹریٹ کہہ دیجئے، بنا دی. بادشاہ کو کہا کہ میں نے خیر کو ریپریزنٹ کرنے والی، خیر کی نمائندہ تصویر بنا ڈالی. چنانچہ اب کہا بادشاہ نے کہ اب دوسرا کام کرو، دوسرے حصے پہ برائی کی تصویر، جس کو دیکھتے ہی برائی سے نفرت کا مادہ پیدا ہو، وہ تصویر لگاؤ. اب اس کے لیے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا، کہاں سے لائے نمونہ یا کس شکل پہ وہ بنا. بہرحال اس نے تلاش جاری رکھی. عرصہ بیت گیا، کہا جاتا ہے کہ 20 سال سے زائد عرصہ بیت گیا. بادشاہ کو لگا کہ ہم مر جائیں گے، بار بار اصرار ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ شخص، کہا جاتا ہے کہ روم کے بازاروں میں گھوم رہا تھا تو ایک شراب خانے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو انتہائی قبیح شکل کا، دیکھتے ہی جو ہے نفرت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. بڑی مشکل سے اس کو آمادہ کیا کہ چلو ہم تمہاری ایک تصویر بنائیں گے، بادشاہ تم کو بہت پیسے سے نوازے. چنانچہ اس کو لایا اور اس کی تصویر بنا ڈالی. بادشاہ کو کہا کہ آپ دوسری تصویر میں نے بنا ڈالی جو برائی کی نمائندہ ہے، جس کو دیکھ کے انسان برائی سے نفرت کرے. اس نے دیکھا کہ وہ شخص جس کی وہ تصویر بنا رہا ہے زار و فقار رو رہا ہے. تو بڑا تعجب ہوا اس تصویر بنانے والے کو. تو اس نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو پہلی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ بھی میری ہی، اور یہ تصویر یعنی میں اچھائی کی بھی تصویر بنا اور برائی کی بھی مثال بنا. اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا. تو انسان جب خیر اور بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھیے کہ اتنا اوپر اٹھ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے. نیکی میں کسی کو مثال دیتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کا نیک. حضرت یوسف کو کہا تھا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو پاکیزہ فرشتہ ہے. اور جب گرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، انتہائی نیچے گر جاتے. یہی انسانی معاشرے کی مثال ہے کہ اگر ہم خیر کو اپناتے رہیں گے تو بہت اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں گے، اور خیر سے دامن چھڑاتے رہیں گے تو
وہی حال ہوگا جو اسفل سافلین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی چیز ہے کہ معاشرے میں خیر کے متلاشی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسیں منعقد ہو، اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ آج کی حدیث اور وہ مسائل جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے، اور بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اسی مقصد کے لیے ان دروس کا اہتمام ہوا تھا۔ بہت ساری باتیں آتی رہتی تھی کہ لوگوں کو طہارت پاکیزگی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اسی کا بیان۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی، دو الگ الگ مسائل سے۔ باب فی المزی وغیرہ، مزی اور اس جیسے جس چیزوں کا بیان۔ مزی کہہ دیجیے کہ مرد کے عضو سے 4 طرح کی چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک جس کو منی کہا جاتا ہے، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اچھل کر نکلتا ہے، کودتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد انسان کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری چیز جس کو مزی کہا جاتا ہے، یہ شہوانی خیالات، انسان شہوت کی باتیں سوچتا ہے تو اس کے بعد وہ چیز اس کے عضو سے نکلتی ہے۔ یہ چیز اس کا کیا حکم ہے، اس پہ بات آئے گی۔ تیسری چیز جو پیشاب کی شکل میں نکلتا ہے، اور چوتھی چیز ہے جس کو کہتے ہیں ودی۔ ودی یہ استنجا کرنے کے کچھ دیر بعد بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دھاپ کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں کا الگ الگ حکم ہے۔ پیشاب ناپاک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دھونا پڑے گا۔ منی کا خروج جو ہے غسل کو واجب کرتا ہے۔ مزی میں کیا حکم ہے، آ رہی حدیث۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، احد الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین میں سے ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا زاد بھائی، سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے، ان کا بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ بعض شیعوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ نہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے اور سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے وہ صحابی ہیں حکیم بن حزام، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ ضعیف روایات اس سلسلے میں مشہور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابو طالب کو اللہ نے بڑی اولاد دی تھی، اور غربت اور فاقے کے شکار رہتے تھے، تو اللہ کے نبی کے اوپر ان کا احسان تھا کہ بچپنے میں ان کی پرورش کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنے خاندان میں یا اپنی زیر کفالت لے لیا، ان کی دیکھ بھال، ان کے کھانے پلانے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اللہ کے نبی نے اپنی دعوت پیش کی سب سے قریبی لوگوں پر، عورتوں پہ حضرت خدیجہ کے اوپر، مردوں میں حضرت ابو بکر کے اوپر، اور غلاموں میں حضرت بلال یا زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب۔ یہ 4 لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے، الگ الگ ان میں ایک ہی دن۔ اب کون اسلام پہلے لائے اس کی تاریخ خاموش ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ علی کل حال اللہ کے نبی کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے، مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں جمع کر رکھی تھی، اپنی امانتیں جمع کر رکھی تھی کہ آپ امین آدمی ہیں، آپ اس کو حفاظت سے رکھیے، لوٹا دیجیے۔ تو اب تو اللہ کے نبی مکہ لوٹنے والے تھے نہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد انسان لوٹتا نہیں ہے۔ جس شہر سے ہجرت کر لیا اب اس شہر میں پھر دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ساری امانتیں ان کے حوالے کر دی کہ فلاں 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 لوگوں کے سامان ہیں ہمارے ذمے، ان کو تم ادا کر دینا اور مدینہ چلے آنا۔ اس رات کی کیفیت جب مکہ کے 25 کہہ دے جنگجو سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور اللہ کے نبی ان کے بیچ سے نکل گئے تھے، سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے پیچھے دیواریں بنا ڈالی، ہم نے انہیں ڈھانک رکھا، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت علی کو بے خوف و خطر سلا دیا۔ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو ادا کیا اور مدینہ چلے آئے۔ مدینہ لوٹنے کے بعد جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کرا دی۔ حضرت فاطمہ سے شادی کے خواہش مند حضرت ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ بھی تھے، لیکن وہ چونکہ عمر میں بڑے تھے اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ترجیح دی۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت فاطمہ کی 15 سال تھی۔ رشتے میں بھتیجا یا بھتیجی کا معاملہ کہہ سکتے، چچا بھتیجی کا معاملہ
کہہ سکتے ہیں۔ پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، سارے غزوات میں شریک رہے، پوری زندگی جب تک حضرت فاطمہ ساتھ رہیں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ ارادہ کیا تھا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہا یا تو میری بیٹی کو طلاق دو یا پھر اس سے شادی کرو، چنانچہ وہ باز آئے۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات سے 6 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے۔ ان کے بعد انہوں نے بہت ساری خواتین سے شادی کی۔ ان کے بیٹوں میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی ذات ہی کہہ دیجئے وہ ذات ہے کہ آج مسلمانوں کے اختلافات کا کہہ دیں 90% عقیدہ انہی کی ذات کی طرف لوٹتا، یا کہہ دیں اختلافات کی اصل انہی کی طرف لوٹتی۔ ان کی ذات میں بہت سارے لوگوں نے غلو کیا۔ غلو کن لوگوں نے کیا؟ ایران کے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جب اسلام کی فتوحات کا دائرہ بڑھا اور ایران کی وہ عظیم الشان حکومت جو ہزاروں سال سے آ رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو انتہائی برتر مخلوق سمجھا کرتے تھے، کہتے تھے عربوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو ان کو مجبوراً اسلام میں داخل ہونا پڑا، محبت میں نہیں۔ ان کے دل میں اسلام کی عداوت جڑ تک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکتے تھے۔ کیا نکالا راستہ؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کو توڑنا ہے تو اسلام میں داخل ہو کے توڑو۔ چنانچہ حضرت علی کے بارے میں انہوں نے فرسودہ اور کہہ دیجیے بے بنیاد روایات پھیلانی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک عقیدہ رکھنے والا حضرت علی کو اللہ کہتا تھا۔ ایک جماعت ایسی تھی ان میں شیعوں کی، اور آج بھی، اسی لیے وہ مولا علی کہتے ہیں یا علی مدد، یہ سب جملہ جو ہے شرکیہ جملہ ہے۔ حضرت علی نے ان کو کہا کہ توبہ کرو، کہا نا توبہ نہیں کریں، کہا نہیں تو آگ سے جلا دیں گے۔ آگ میں جلوا بھی، کہا کہ آگ سے جلانے والا تو اللہ ہے، اس کا مطلب آپ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ تھے۔ ان کی ذات میں غلو کرنے والے آج بہت زیادہ ہیں، جو اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، آغا خانی کہلاتے ہیں، دروز کہلاتے ہیں، رافضہ کہلاتے ہیں۔ ان کی ذات میں غلو کی وجہ سے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، ان جیسی پاکیزہ شخصیات کو شیعوں نے نہ جانے کیا کہا کہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو پر زنا کی تہمت لگائی، بڑے فرسودہ روایات ان کے بارے میں پھیلائی گئی۔ ان میں سے ایک عقیدہ رکھنے والا آج بھی ایک گروپ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی بادل میں ہے اور وہ لوٹیں گے، جس کو ایمان بالرجعت کا نام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو رسالت ملنی چاہیے، نبی حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام دھوکے میں چلے گئے۔ تو یہ سارے فرقے جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، گرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اسلام پہ چلنے والے کہتے ہیں، لیکن در حقیقت جتنا نقصان اسلام کو پوری تاریخ میں ان شیعوں نے پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ آپ تاتاری فتنوں کو جان لیں، 656 ہجری میں بغداد کا وہ عظیم شان شہر تباہ کر دیا گیا جو علم و فن کا مرکز تھا، اور اس کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ انہی میں کا ایک گروپ ایسا بھی تھا 322 میں خانہ کعبہ سے حجر اسود کو توڑ کے نکال لیا تھا، اور 22 سال تک خانہ کعبہ میں بغیر حجر اسود کے لوگوں نے طواف کیا، قرامتہ کہلانے والا گروپ۔ تو ان کی پوری تاریخ دیکھ لی، چاہے آج یمن میں حوثی کہلاتے ہوں یا شام میں علوی کہلاتے ہوں یا ہمارے یہاں دوسرے ناموں سے موسوم ہوں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، عربوں سے ان کے اندر گہری نفرت ہے، اور اس نفرت کا اظہار آج تک بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، لمبی کہانی ہے ان کی، 600 حدیث میں روایت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو ایک خارجی شخص عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے ان کو شہید کر دیا تھا فجر کی نماز کے بعد، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور ایک چیز ہم بتاتے چلے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ ہم کسی صحابی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ان سے زیادہ افضل ہے، یہ ان سے زیادہ ہے، سب کا مقام و مرتبہ اللہ نے لکھ دیا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، یہ عقیدہ ہے۔
تو کوئی حضرت علی کی ذات کو حضرت ابوبکر سے اوپر دکھائے یا حضرت عمر سے اوپر دکھائے تو یہ صحیح نہیں. اسی لیے یاد رکھیے ایسے لوگوں سے آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہوگا مارکیٹوں میں، بازاروں میں، خبرداری، یہ لوگ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. کہتے ہیں حضرت علی، اب حدیث کی طرف آ رہے ہیں، کنت رجلا مزاحا، میں ایسا شخص تھا جس کو کثرت سے مزی آیا کرتا تھا. اور مزی کیا ہوتا ہے ابھی بات آئی ہے. اور لوگ تین طرح کے اس مسئلے میں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے شہوت کے بعد اس طرح کی چیزوں کا گرنا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ کثرت سے ہوتا ہے. حضرت علی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کو کثرت سے یہ شکایت تھی. کہا فاستحییت، تو مجھے شرم آئی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، کیونکہ ان کی بیٹی میری بیوی تھی، تو شرم و حیا کے مسائل ہیں، اللہ کے نبی ان کے سسر لگتے ہیں، تو یہ پوچھنے میں ذرا ان کو شرم آئی کہ کیسے پوچھوں. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی حضرت مقداد بن الاسود کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے عضو کو دھو لو اور وضو کر. تو کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، شہوانی خیالات کے بعد اگر اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے تو جا کے دھو لیجئے، اگر کپڑے میں بھی ہے تو اس کو بھی دھو لیجئے، وضو کر لیجیے. وضو آپ کا ٹوٹ گیا، غسل واجب نہیں، یاد رکھیے غسل واجب نہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کو وہ منی پر قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہانا پڑے گا. نہیں، نہانا نہیں پڑے گا، جا کے اس کو دھوئیے اس جگہ کو اور وضو کیجئے، آپ پاک ہو چکے ہیں. بخاری میں ہے اغسل ذکرک وتوضأ، ولمسلم توضأ وامضح فرجک، یہی الفاظ ہیں کہ جا کے دھو لے انسان جو ہے پاک ہو جائے. دوسری حدیث، اور یہ عظیم الشان حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو گیس کے مسائل سے دو چار، جن کو کثرت سے گیس کی شکایت ہے، جن کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، ان کے لیے. کہا عباد بن تمیم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی رویا یا جن کے خواب کی وجہ سے جو اذان کے کلمات ہم لوگ سنتے ہیں، اسی صحابی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب میں دکھایا. اذان کے کلمات جو ہم لوگ کہتے ہیں، اسی صحابی کو عبداللہ بن زید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھایا. کیونکہ جب مدینہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے نماز کے لیے بلایا ہے. تو کہا کہ یہودی جو ہے ناقوس رکھتے ہیں، سنگ مارتے ہیں، پکارتے ہیں، ایک آواز نکلتی. عیسائی تخت نما کوئی چیز ہے جس پہ وہ مارتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے. کہا کہ ہم وہی کر لیتے ہیں جو عیسائی یہودی کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو صحابہ کا مشورہ پسند نہیں آیا، چنانچہ رات میں خواب میں انہوں نے یہ کلمات دیکھے کہ ایک گزرنے والا گزرا ان سے اور یہ کلمات دہرا رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو ہم لوگ اذان میں سنتے ہیں. یہی خواب حضرت عمر کو بھی دکھا. چنانچہ دونوں صحابی کی اس خواب کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سچا خواب ہے. چنانچہ اذان کے کلمات انہی الفاظ پر جو ہے برقرار رکھ دیے گئے جو آج ہم سنتے ہیں. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جو نماز میں ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس سے ہوا کا خروج ہو گیا، کیا کرے؟ کیا وہ نماز توڑ دے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، نماز نہیں توڑنا. دیکھیے بہت عظیم الشان قاعدہ ہے، نماز نہیں توڑنی یہاں تک کہ آواز سن لے کہ ریح خارج ہے یا بو محسوس کرے جو گندی بو ہوتی ہے. اگر ان دونوں کیفیت کے علاوہ تیسری کوئی کیفیت نہیں ہے تو آپ کو نماز نہیں توڑنا ہے. شک کو سائڈ کر دیجیے، شک کو سائڈ کر دیا. اور یہ عظیم الشان قاعدہ ہے کہ بنا علی یقین ہو، یقین پر اعتماد رکھیں. آپ کے پاس پانی ہے اور پانی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلی سی واقع ہو گئی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ناپاک ہے، بلکہ اصل یہ سمجھیں کہ وہ پاک ہے. بہت سارے مسائل کا حل ہے کہ انسان جو ہے یقین کو اپنائے، یقین کو اپنائے. استنجا کر کے نکلتے ہیں، عام حالات میں استنجا کے لیے جائیے گا تو کبھی محسوس نہ ہوگا کہ استنجا کے قطرات گرے، لیکن نماز کے لیے آئیے گا تو لگے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چند قطرہ گر گیا ہے. یہ خیال آتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، تو یہ وسوسہ ہے. تو وسوسہ کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ اس کو اگنور کیجیے. ہاں اللہ یہ کہ یقین ہو جائے آپ کو کہ نہیں صحیح میں حقیقت میں گرا ہے، تب آپ کو دھونا پڑے گا، تب آپ کو دھونا پڑے گا. چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز سے اس وقت تک نہ پلٹے یہاں تک کہ آواز میں سن لے یا ہوا بو محسوس کرے. یہ دو حدیثیں دو اہم مسائل پر سے متعلق تھی. تیسری حدیث چھوٹی سی حدیث ہے چھوٹے بچے کے پیشاب سے متعلق. ام قیس بنت محصن الاسدیہ کہتی ہیں کہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وہ بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ابھی ماں کے دودھ پہ ہی منحصر تھا.
اللہ کے نبی نے اسے اپنی گود میں بیٹھا لیا تو اس نے اللہ کے نبی کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا۔ کیا علاج ہے؟ چھوٹا بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، پیشاب کر دے تو کہا اللہ کے نبی نے پانی منگایا اور اپنے کپڑے پر چھڑک لیا، چھڑکا، دھویا نہیں۔ تو چھوٹا بچہ اگر دودھ پیتا ہوا بچہ، اور دودھ میں بھی ایک چیز یاد رکھیے، ماں کا دودھ پیتا ہوا، مصنوعی نہیں، ماں کا دودھ، تو کہا کہ وہ اس بچے کے پیشاب کو آپ چھڑک لیجئے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں لڑکی ہے، اگر وہ بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اس پہ چھڑکاؤ کافی نہیں۔ بہت ساری باتیں علماء نے لکھی، کیوں لکھی، کیوں بچی اور بچے کے پیشاب میں فرق کیا گیا ہے، تو بہت سارے عوامل ذکر کیے گئے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا اس مجلس میں تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ بچے اور بچی میں پیشاب میں فرق ہے۔ بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اور بچہ ہے تو اس کے پیشاب کو نہیں دھویا جائے گا، اور اس شرط کے ساتھ کہ دونوں دودھ پی رہے ہیں۔ اگر دونوں کھانا اسٹارٹ کر چکے ہیں تو دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، یہ یاد رکھیے۔ کہا ولم یغسلوا، فی حدیث ام عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، فبال علی ثوبہ، اس نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا، تو آپ نے پانی منگایا اور اس پہ چھڑکاؤ کر دیا، اور مسلم کے اندر ہے کہ اسے دھویا نہیں۔ چونکہ بچوں سے محبت بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو، تو ایک طرح سے کہہ دیجیے کہ تخفیف کا معاملہ کیا لوگوں پر، کہ بچے کو، بیٹے کو ہمیشہ لوگ اٹھا کر چلتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اگر کثرت سے دھونے کو واجب کیا جاتا، لوگوں کے پاس کپڑوں کی کمی تھی تو لوگ تنگی اور شدت میں پڑ سکتے تھے۔ عموماً بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بچی اپنی ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ علی کل حال باللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔